اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں حکیم ناصر شاہ۔ ناظرین، آج ہم جس ٹاپک پہ بات کریں گے، جس بیماری کے لیے آج آپ کے لیے نسخہ لے کے آئے ہیں، یہ ہے جوڑوں کے درد کے لیے۔ ناظرین، جوڑوں کا درد جو ہے یہ بچوں سے لے کے بزرگوں تک 70-80 سال عمر تک کے افراد میں جوڑوں کا درد ہو رہا ہے، مگر یہ نسخہ جو ہے یہ ایسے بچوں کے لیے ہے، ایسی لڑکیوں کے لیے، ایسے نوجوانوں کے لیے ہے جو کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے، ٹانگوں میں درد رہتا ہے، جسم میں درد رہتا ہے۔ تو ناظرین، درد کیوں ہوتا ہے، اس کی وجوہات کیا ہے، اس کی علامات کیا ہیں، یہ ساری باتیں میں آج آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ آپ سے ریکویسٹ ہے آپ نے یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھنی ہے تاکہ آپ کو پتہ چل سکے کہ بچوں میں یہ جوڑوں کا درد کیوں شروع ہو جاتا ہے، نوجوانوں میں کیوں شروع ہو جاتا ہے، اور اس کی کیا احتیاطی تدابیر ہم اختیار کریں گے، اور اس کے لیے بہترین ایک آسان سا نسخہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جو کہ بچے آرام سے استعمال کر سکتے ہیں، نوجوان بھی استعمال کر سکتے ہیں، اور اگر بزرگ لوگ بھی اگر یہ نسخہ استعمال کریں ان کو بھی اس کا فائدہ ہوگا۔ بہت ہی آسان اور مجرب قسم کا نسخہ آج آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، مگر اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو درد ہے یہ 14 سال سے اوپر بچوں میں شروع ہو جاتا ہے۔ آج کل یہ بچوں میں کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ ایک تو بچے جو ہے آئس کریم زیادہ استعمال کرتے ہیں، ٹھنڈا پانی، مشروبات، اور اس کے علاوہ آئس کریم، کولڈ ڈرنکس وغیرہ ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آرام پرستی بچوں میں بہت زیادہ ہو گئی ہے، اے سی کے نیچے بیٹھے رہتے ہیں، ٹھنڈے کمروں میں بیٹھے رہتے ہیں، کوئی کام نہیں کرتے، کوئی ایکٹیویٹی نہیں کرتے۔ اسکولوں میں بھی ایکٹیویٹی جو ہوتی ہے وہ صرف کاغذ پینسل پہ ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی جسمانی ایکٹیویٹی نہیں ہوتی۔ گھر میں بھی جب آ جاتے ہیں تو بچے جو ہے وہ موبائل پہ لگے رہتے ہیں یا کارٹون وغیرہ دیکھتے رہتے ہیں، مطلب کہ ٹی وی پہ بیٹھ جاتے ہیں تو دماغی ایکٹیویٹی ہوتی رہتی ہے، مگر جسمانی طور پر بچے کمزور ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو ہے بچوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ اگر ایسا بچہ جو 14 سال سے اوپر کا ہے اور وہ کوئی جسمانی ایکٹیویٹی نہیں کر رہا، اگر آپ اس کو کہیں کہ وہ سیڑھیاں چڑھے تو 2-4 سیڑھیاں چڑھنے کے بعد اس کا سانس جو ہے وہ پھول جائے گا، 4 قدم چلے گا تو اس کا سانس پھولنا شروع ہو جائے گا۔ ہر وقت وہ یہی شکایت کرے گا، ٹانگوں میں درد ہے، کبھی پٹھوں میں درد ہے، کبھی سر میں درد ہے، کبھی ٹانگ میں درد ہے، کبھی فلان ٹانگ میں درد ہے۔ تو یہ اس کی کیا وجوہات ہے؟ وجوہات اس کی یہی ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے کہ ایک تو بچے ایکٹیویٹی نہیں کرتے، جسمانی ایکٹیویٹی نہیں کرتے، اسکولوں میں جسمانی ایکٹیویٹیز نہیں کروائی جاتی، اس کے علاوہ گھر میں جو ہے وہ کام کاج نہیں کرتے، گھر میں آتے ہی جو ہے وہ اے سی کے نیچے سو جاتے ہیں یا اپنے موبائل پہ جو ہے وہ گیم کھیلنے لگ جاتے ہیں، کارٹون وغیرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں، کوئی فلم ڈرامے وغیرہ دیکھنے لگ جاتے ہیں۔ تو یہ بچے کو جو ہے اور زیادہ بیمار کر رہا ہے، بچے کی جسمانی جو ایکٹیویٹی ہے وہ ختم ہوتی جا رہی ہے، جس کی وجہ سے جو بچے ہیں یہ بیمار ہو رہے ہیں، ان کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے۔ آرام پرستی جو ہے بچوں کو، آرام پرستی بچوں کا کام ہی نہیں ہے کہ بچے آرام کریں، بچے وہ ہے نہیں، بچے کا نام یہی ہے کہ بچہ جو ہے وہ آرام نہیں کر سکتا۔ بچے شرارتی کریں گے، بچے کھیلیں گے، کودیں گے، بھاگ دوڑ کریں گے تاکہ وہ جسمانی طور پر ایکٹیو رہے۔ تو اس وجہ سے جو ہے ان کو بچہ کہتے ہیں۔ تو اگر بچے آرام پرست ہو جائیں، کام نہ کرے یا مطلب کہ ٹھنڈی چیزیں زیادہ استعمال کرنے شروع کر دیں تو ان کے جوڑوں میں ابھی سے درد شروع ہو جائے گا۔ تو کہاں عمر پڑی ہے، اللہ نہ جانے کتنی عمر ہے اور کب تک اس نے ایسے ہی دردوں میں گزار ہے۔ تو بچوں کو ایکٹیویٹی لازمی کروائیں، بچوں کو کام کرنے کی عادت ڈالیں، بچے جو ہے وہ آرام پرستی کی طرف نہ جائیں، اور اس کے علاوہ ان کو گیم وغیرہ، موبائل اینڈرائڈ کا استعمال، کارٹون وغیرہ، ان سے بھی بچوں کو جو ہے روکنے کی کوشش کریں۔ ان کا ٹائم مقرر کریں کہ اس ٹائم پہ آپ نے گیم کھیلنی ہے، اس ٹائم پہ آپ نے پڑھائی کرنی ہے، اس ٹائم پہ آپ نے فلاں ایکٹیویٹی کرنی ہے، تاکہ بچہ جو ہے وہ جسمانی طور پر چست رہے۔ جو نوجوان دوست جو ہے وہ کالج میں ایکٹیویٹیز کرتے ہیں، گیمیں وغیرہ کرتے ہیں، یا ایتھلیٹ جو ہے وہ کرتے ہیں، ایکٹیویٹی مطلب کرتے ہیں، تو ایکٹیویٹی کرنے سے جو ہے وہ ایک تو ان کی ورزش ہوتی ہے، اس کے دوران اگر چوٹ لگ جائے، چوٹ لگنے کی وجہ سے جو ہے درد وغیرہ ہو جاتا ہے، جوڑ میں درد ہو جاتا ہے، کسی ٹانگ میں، بازو میں، پٹھے میں درد ہو جاتا ہے، تو یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں، انشاءاللہ جوڑ کا درد بھی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانگ میں درد ہے، پٹھوں میں کھچاؤ ہو گیا، پٹھوں میں درد ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ یہ نسخہ استعمال کریں تو انشاءاللہ یہ نسخے کے استعمال سے پٹھے کو درد بھی ختم ہو جائے گا، ٹانگوں کا درد ختم ہو جائے گا، ہڈی اگر درد کرنے لگ گئی ہے، کوئی جوڑ کے درد کرنے لگ گیا ہے، بہت زیادہ ایکٹیویٹی کرنے کی وجہ سے تھکاوٹ ہو جاتی ہے، تو بھی آپ یہ نسخہ بنا کر استعمال کریں تو انشاءاللہ 100% فائدہ ہوگا۔
اب اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں دوسری طرف جانے سے پہلے میں آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ کروں گا، آپ ہمارا چینل سبسکرائب لازمی کر دیں اور ساتھ میں بیل آئکن کے آل نوٹیفکیشن پہ کلک کریں تاکہ ہر ویڈیو بار وقت آپ کو ملتی رہے، اور اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند ہے، اچھی لگتی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی لازمی کر دیں۔ تو ناظرین نسخے کے اجزاء نوٹ کر لیں۔ سونڈ آپ نے لینی ہے 5 گرام، سونڈ کا پاؤڈر بنا لینا ہے۔ آپ نے سونڈ کا پاؤڈر جو ہے یہ 50 گرام لینا ہے، اور ہلدی جو ہے یہ گنڈی والی لینی ہے، عام ہلدی نہیں لینی جو بازاری جو آٹے وغیرہ میں استعمال کی جاتی ہے۔ آپ نے گنڈی والی ہلدی لے کے اس کا پاؤڈر بنا لینا، یہ بھی آپ نے 5 گرام لینا ہے۔ اب آپ نے کیا کرنا ہے، 2 کپ پانی جو ہے یہ کسی کیتلی میں ڈال کے اس کو بوائل کرنا ہے اچھی طرح سے، اور اس میں آپ نے یہ جو ہے 5 گرام یا جتنے بھی آپ نے حسب ضرورت ایک بندے کے لیے آپ 1 چٹکی استعمال کریں۔ یہ دونوں آپ مکس کر کے رکھ لیں، اور اس میں سے آپ ایک بندے کے لیے 3 انگلیوں کی چٹکی جو ہے، صرف زیادہ نہیں استعمال کرنی، 3 انگلیوں کی چٹکی آپ نے 2 کپ پانی میں ڈالنا ہے اور اس کو اچھی طرح سے بوائل کرنا ہے۔ جب اچھے سے بوائل ہو جائے 1 کپ پانی رہے آپ نے اس کو چھان لینا ہے۔ چھان کر آپ نے 1 چمچ شہد جو ہے چھوٹا شہد خالص آپ نے اس میں شامل کر کے مکس کر کے آپ نے پی لینا ہے۔ اس میں آپ نے چینی استعمال نہیں کرنی، چینی کی جگہ پہ یا میٹھے کی جگہ پہ آپ نے خالص شہد دیسی جو ہے یہ استعمال کرنا ہے۔ چسکے بھر کے آپ پی لیں، جیسے چائے یا قہوہ پیا جاتا ہے، روزانہ 1 بار استعمال کریں۔ آپ اس کو دودھ میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، آپ اس کو پانی میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو دودھ اویلیبل ہے دودھ میں بنا کر استعمال کریں، اگر آپ کو دودھ اویلیبل نہیں ہے تو آپ اس کو پانی میں بھی بنا کر استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ ایک اور ٹوٹکا میرے ذہن میں آ گیا، آپ کیا کریں، ادرک کا تیل لے لیں، بازار سے مل جاتا ہے، پنسال کی دکان سے آپ کو مل جائے گا۔ ادرک کا تیل لے لیں، آپ جو گھٹنے والی جگہ پہ یا پٹوں والی جگہ پہ جہاں پہ بھی آپ کو درد ہے، آپ ادرک کے تیل کی مالش کریں، رات کو مالش کریں، انشاءاللہ ادرک کے تیل کی مالش کرنے کی وجہ سے بھی جوڑوں کا درد، پٹوں کا درد جو ہے، کھچاؤ وغیرہ وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ناظرین بہت ہی زبردست آسان ٹوٹکا آپ کو شیئر کیا ہے، آپ بنا کر استعمال کریں۔ بچوں کو تو لازمی استعمال کریں، نوجوان بھی استعمال کر سکتے ہیں، بزرگ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ اس کو بھی فائدہ ہوگا۔ اس کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔